گفتگو کا سلسلہ چونکہ برما کے ساتھ ساتھ میرا آج کا ٹاپک جو ہے اس میں کراچی میں ہونے والی دہشت گردی بھی تھی، تو میں چاہوں گا کہ جس طرح اگر دیکھا جائے کہ جو ہمارے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا افریت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر باہر نکل آیا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے میں 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ کراچی میں جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس دہشت گردی میں کچھ لوگوں کی آپس کی دشمنی بھی کام آتی ہے کہ آپس کی دشمنی بھی دہشت گردی کی آڑ میں وہ نکال لیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر بھی حملے جاری ہیں۔ کل جولانڈی کے علاقے میں ایک رینجر کی گاڑی کے پاس جس طرح ایک بم پلانٹ کیا گیا اور اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دیسی ساختہ بم کو تباہ کیا گیا، جس سے نقصان تو کم ہوا، ایک جو فوجی رینجر اہلکار تھا وہ جاں بحق ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ زخمی ہوئے راہگیر، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فورسز کے درمیان فورسز جو ہیں ڈی مورلائز ہوتی ہیں۔ اسد صاحب، کیا صورتحال ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی کیا وجہ ہے کہ چپ کیوں ہیں اس کراچی میں دہشت گردی کی وجہ سے؟ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، ایک دن کراچی میں کوئی متاثر ہوتا ہے، کراچی میں کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارا معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت اور اتحادی کیوں اس پہ مجرمانہ طور پہ خاموش ہے؟ میاں صاحب، بات یہ ہے کہ جو حکمران ٹولے کی 2-4 بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، MKM ہے، وہ صرف جو ہے مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور حکومت کے مزے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب ماشاءاللہ، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ان کو نہ شہر کی فکر ہے، نہ شہریوں کی فکر ہے، نہ امن کی فکر ہے، نہ روزگار کی فکر ہے۔ وہ جو ہے وہ اپنے روزگار سے لگے ہوئے ہیں، باقی عوام جو ہے وہ بے روزگار ہوں کے مریں، ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہے، یہ ساری وجہ یہ ہے کہ جب تک یہاں لسانیت کی اور قوم پرستی کی سیاست چلتی رہے گی، اس کے بجائے میرٹ کی سیاست چلنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، یہ بار بار حکومت اعلان کرتی ہے۔ پہلے تو آتے تھے یہاں رحمان ملک صاحب، وہ اعلان کرتے تھے، اب تو صدر صاحب نے بھی اعلان کیے ہیں، جی، جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے 4.5 سال میں جب امن قائم نہیں کیا، تو ابھی یہ حکومت نااہل حکومت ہے، اس کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مفاہمت کی جو پالیسی ہے وہ صرف لوٹنے کے لیے اور یہ بھتا خوری کے لیے۔ اچھا، میں پروگرام کے آخر میں آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں یہ حکومت جو ہے بے بس کیوں ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، ان ٹارگٹ کلرز کے ہاتھوں؟ کیا وجہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ کراچی میں بھی جاری ہے؟ ہم برما کی کو روتے ہیں، لیکن کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ڈیلی جو ہے 10-12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ میاں صاحب، جیسے کہ اگلا رمضان ابھی ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اور پچھلا رمضان مجھے نہیں بھولتا، کل کی بات لگتی ہے، جس میں 364 لوگوں کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جو ونگز ہوتے تھے، سیاسی پارٹیز ہوتی تھی، ان کے ٹیررسٹ ونگ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، اور اب یہ عالم ہے اس 2-4 سال کی سیاست میں پاکستان کے اندر، خاص طور میں کراچی میں، کہ جو ٹیررسٹ ونگ ہیں ان کے اب سیاسی ونگ بن گئے ہیں۔ تو اب ٹیررسٹ ونگ پہلے ٹاپ پہ آ گیا اور بعد میں سیاسی ونگ ہے۔ سب نے اپنے اپنے گڈے پالے ہوئے ہیں، کسی نے لینڈ مافیا کے نام پہ پالے ہوئے ہیں، کسی نے منشیات کے نام پہ پالے ہوئے ہیں، کسی نے بھتہ کے نام پہ پالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کو ایک آڈٹ کرنا پڑے گا، اور جب تک مشترکہ طور پر سب کے ساتھ ایک قلم سے نہیں لکھا جائے گا انصاف، جب تک انصاف نہیں ہو کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ ٹارگٹ کے لیے؟ دیکھیں، بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ انصاف کرنا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں پولیس کو کہیں دے دیں اختیارات، آپ دے دیں، جو بندہ ٹارگٹ کلنگ میں پایا جاتا ہے۔ پولیس تو پولیٹیسائز ہو چکی ہے، پولیس کو کیسے آپ اختیارات دیں؟ اگر وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے میرٹ پہ جو نیچے افسران ہیں، جو اس وقت ایمانداری کا جن کا سکہ مانا جاتا ہے، 5 انگلیاں کسی ادارے میں برابر نہیں ہوتی۔ اگر بندہ کرنا چاہے تو میرٹ پہ بندوں کو پروموٹ کر کے اوپر لے آئے، خود بخود سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ میرٹ ہوٹل میں نہ لے کے آئے، کیونکہ اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں جن کو بیٹھ کر پوسٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے بریف کیس لیے جاتے ہیں۔ میں اس میرٹ کی بات کر رہا ہوں جو بندے کی قابلیت پر اوپر آتا ہے۔ ٹھیک، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شہر قائد کو جو ہے امن کا گہوارہ بنا سکیں، اسے روشنیوں کو شہر میں دوبارہ تبدیل کر سکیں، پاکستان کی معیشت کا جو ہب ہے وہ کپیہ جو ہے وہ یہاں سے چلتا رہے؟ میاں صاحب، نیت پہ دار و مدار ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ بہتر کریں۔ اگر نیت ہوگی تو میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر مجھے دیں اختیارات، خدا کی قسم اگر کراچی میں پتہ بھی ہل جائے تو اس کے بعد آپ میرا گریبان پکڑیے گا، بلکہ مجھے پھانسی لگا دیجیے۔ ٹھیک ناظرین، میں اسد اللہ بھٹو صاحب آپ کا اور وائیں عثمان صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اس سینسٹیو ایشو پہ، دونوں میرے لیے بہت سینسٹیو ایشوز ہیں، کیونکہ برما میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو کراچی میں مسلمانوں کا، کراچی کے شہریوں کا، اس شہر قائد کے
उन बेगुनाह लोगों का जो कत्ले आम होता है, इस पे भी मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैंने को 2 माह पहले एक प्रोग्राम में जब बात की थी कि जी पाकिस्तान में कोई केयर टेकर सेटअप आ रहा है, जो सेटअप जो होगा उस सेटअप में एहतसाब जो है वो बड़ा जो होगा इस तरह का होगा कि लोगों की शायद चीखें जो है वो इतनी निकल जाएंगी कि शायद इस एहतसाब में बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी रगड़े में आ जाएंगे जिनको हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उस वक्त मुझे बड़े लोगों ने मजाक किया, बड़े लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स, तमाम बड़े एंकर्स और तमाम मीडिया जो है वो इस पर जो है सोच रहा है और इस पर बात कर रहा है कि जी क्या ऐसा होने जा रहा है, और ये अनकरीब एक ऐसा एहतसाब ज़दा जो है एक नया केयर टेकर सिस्टम आएगा जिसमें वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों, नॉन पॉलिटिकल पार्टियों, जजों, जर्नलों, जर्नलिस्टों, सबका एहतसाब होगा अक्रॉस द बोर्ड। और इस सारे मामले को आने वाले दिनों में कैसे देखा जाएगा कि शहर-ए-कायद का जो दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग है इंशाअल्लाह ताला ये भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरफ मैं आता हूं बर्मा की तरफ। बर्मा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो अमेरिका समेत पूरी जो कुफार हैं, जो दूसरी यूरोपीय यूनियन है या भारत है, इनको कभी भी इनके लिए जो है खतरा हो सकता है। खतरा सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ब्लॉक को, मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम उम्मा को एक दफा फिर एक प्लेटफॉर्म पर मुस्तहकम इकट्ठा कर सकता है जो कि दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। ये शायद अगर मुस्लिम ब्लॉक और मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो आज बर्मा में ये मुसलमानों का कत्लेआम ना होता। इससे पहले जो फलस्तीन में जिस तरह कत्लेआम जारी है, जो कश्मीर में कत्लेआम जारी है, ये ना होते। अगर मुस्लिम उम्मा को आज भी होश के नाखन लेने चाहिए। ओआईसी को एक दफा फिर अपने आप को एड्रेस करना चाहिए कि उनको अपना कानून और अपना लॉ बनाकर मुसलमानों के कत्लेआम रुकवाने के लिए एक दफा फिर मुतहद होकर, पूरी तरह मुतहद होकर, एक जुबान होकर, एक आवाज होकर ये मुतालबा करना होगा बर्मा की हुकूमत से कि वो मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाए, ताकि मुसलमानों की नस्ल कशी का जो एक पूरी दुनिया में सिलसिला जारी है वो रुक सके। इसके साथ ही हमारी इस कोशिश आपको किस हद तक पसंद आई, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।